آج کی یہ مجلس بانیان نے آج کی یہ مجلس میرے اس مولا کے نام سے منسوب کی ہے جس کے قائم کے سہارے سے شریعت قائم ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بولا مہربانی کی جس کے قائم کے سہارے پہ قبلہ شریعت قائم ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بات کو ختم کرتے ہیں. حضور تشریف رکھیں آپ آمد رہی مولا اجر عطا کرے. آپ مجھے دیکھیے قبلہ شب کے پچھلے پہر بلا تشبیہ. لوگ تو جب آتا تفصیل سے پڑھتے وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا. قبلہ دو بند اور سماعت فرمائیں اور اسی پہ راضی رہیے گا. قبلہ شب کے پچھلے پہر مسند علم پہ جلوہ افروز عالم کا سلطان تھا. بسم اللہ اللہ کو سلام. شب کے پچھلے پہر مسند علم پہ جلوہ افروز عالم کا سلطان تھا. ہاتھ میں خامہ فکر توحید تھا. خامہ کہتے ہیں قبلہ قلم کو. ہاتھ میں خامہ فکر توحید تھا. اب تو بولو کیا پریشانی ہے. ہاتھ میں خامہ فکر توحید تھا اور کرداس تمثیل قرآن تھا. ذرا سا مشکل میں سن لیا کریں قبلہ. اللہ آپ کو سلامت. ہاتھ میں خامہ فکر توحید تھا اور کرداس کاغذ اور کرداس تمثیل قرآن تھا. لب پہ ذکر خدا دوش پر تھی ردا جیسے مسند نشین کل ایمان تھا. جیسے مسند نشین کل ایمان تھا. کیا خبر کس صحیفے کی اصلاح پر. کیا خبر کس صحیفے کی اصلاح پر. ضبط تحریر میں کیسا عنوان تھا. بات کتاب سے باہر ہو آپ کے ہاتھ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کے ہاتھ میرا گریبان. جب تک زندہ رہو کہ اپنے لفظوں کا ضامن ہو. عجیب معجزہ ہے. آل محمد فرماتے ہوا کیا ہے. خیمہ شاہ ہمیں قبلہ توجہ. خیمہ شاہ ہمیں پھر یہ دیکھا گیا وقت اپنے ہی سانچے میں ڈھلتا رہا. میرے مولا مصلی کی جانب چلے اور قلم خود سے کاغذ پہ چل رہا. وہ بھائی نے سمجھ آئیے کیا پڑھا گیا. شیعہ مولا اس کے تم سے مزید راضی رہے. حسین حیدری ظاہر کلام آپ کو سلامت. آپ جی ہیں آپ سلامت. حسین حیدر عطا کرے آپ کو. میرے مولا مصلی کی جانب چلے آپ سلامت رہے. بس آخری بند پڑھتے. میرے مولا مصلی کی جانب چلے اور قلم خود سے کاغذ پہ چلتا رہا. سلطنت اسلامیہ قبلہ قحط نازل ہو گیا. میرے مولا اس وقت تھے قید میں. قحط نازل ہو گیا. ہر بندہ دعا مانگ رہا ہے. بارش نہیں ہو رہی. وہاں سے ایک نصرانی قبلہ گروہ گزرا. اس میں ایک نصرانی شخص تھا. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی. سلطنت تمہاری بندے تمہارے دعائیں تم مانگ رہے ہو بارش نہیں ہو رہی. اس سے بہتر نہیں کہ میں دعا مانگوں اور بارش ہو جائے. اب انہیں تو پانی چاہیے تھا. انہوں نے کہا جی آپ کوشش کر لیں. اس نے ایسے ہاتھ بلند کیے کچھ پڑھا اور بادل آنا شروع ہو گئے. اللہ کو سلامت رکھے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اپنوں کے کہنے پہ بادل نہیں آئے. نصرانی کے کہنے پہ بادل آ گئے. 3 دن مسلسل ایسا ہوتا رہا. جب حاکم نے دیکھا نا یہ معاملہ تو خراب ہو رہا ہے اس نے کہا اس میں کوئی راز ضرور ہے. کس سے رجوع کریں. علم کے وارث سے. مولا سے پڑھنا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایسی باتیں سنا کریں کہ ساتھ میں ایک آدھ مرتبہ تو پڑھی جاتی ہیں ایسی باتیں. کس سے رابطہ کریں. وہ جو زندان میں ہے وارث علم انبیاء اس سے رابطہ کریں. مولا کو سارا ماجرا سنایا گیا. سرکار نے کہا اچھا کل دیکھتے ہیں کیسے بارش ہوتی ہے. مولا اپنے شینوں سمیت میدان میں آئے کیونکہ یہ خاندان ہی میدان والا ہے. نہیں بولنا چاہیے تھا آپ نے بات. اللہ آپ کو سلامت. حیدری خاندان ہی قبلہ میدان والا ہے. غدیر کا میدان ہو گیا مباہلہ کا. یہ خاندان میدان والا ہے قبلہ. میدان میں بات ہوگی. اب جیسے ہی اس نے ہاتھ بلند کرنے شروع کیے. اب دیکھتا ہوں کون لفظوں کی قدر کرتا ہے. جوانوں سے کہہ رہا ہوں بزرگوں سے دعا چاہیے. جیسے ہی قبلہ اس پادری نے ہاتھ بلند کیے علم کی کان نے اپنے نوکر کے کان میں کچھ کہا. بولنا چاہیے تھا. علم کی کان نے
किबला हाँ इल्म की कान ने अपने नौकर के कान में कुछ कहा। नौकर जल्दी से बढ़ा और उस शख्स की तो उंगलियों के दरमियान में कुछ था, फौरन छीन लिया, छीन के लाके मौला को दिया। मौला ने एक रुमाल निकाला, उसमें उस शय को रखा, सरकार ने बंद करके उसे पकड़ा दिया। नसरानी की तरफ देख, अब दुआ कर, अल्लाह आपको सलामत रखे, अब दुआ कर। अब उसने जो दुआ मांगी ना, जो पहले बादल आए हुए थे वो भी चले गए, तो जो है कि नहीं कितना तो जो 6 मिसरे सरकार आखिरी जड़े बोल से मेहरबानी करे, जो पहले कितना बादल आए हुए थे वो भी छटना शुरू हो गए। सरकार ने कहा असल मसला इस हड्डी का था, ये है एक नबी की हड्डी, और इसका कमाल ये है जब भी ये सूरज के सामने आती है ना, वो बादलों की निकाब ओढ़ लेता है। बात पहुंची आप तक कि नहीं पहुंची? इसका जाती कमाल कोई नहीं था। अब जाती कमाल देखना है तो देखो, सरकार ने यूं हाथ बुलंद किए, दुआ पढ़ी, बादल आना शुरू हो गए। वो बंदा हो गया परेशान, उसने कहा हड्डी तो रख दी गई, बादल कैसे आ गए? मेरे मौला से मुखातिब होकर कहते हैं कि बादल कैसे आ गए, आप कौन हैं? सरकार ने उसकी तरफ देखा, कितना तवज्जो चाहिए, सरकार ने उसकी तरफ देखा, देख के सरकार फरमाते कुछ खबर है कि आदम का बख्शा गया, कौन कलमात से, कुछ खबर है कि आदम का बख्शा गया, हाँ कुछ खबर है कि आदम का बख्शा गया, कौन अल्फाज से, किन कलेमात से, कौन मूसा से करता रहा गुफ्तगू, पूछना कभी जाके तुम तौरात से, कौन मूसा से करता रहा गुफ्तगू, पूछना तुम कभी जाके तौरात से, कैसे मुर्दों को ईसा ने जिंदा किया और शिफा बांटता था वो किस हाथ से, आए नहीं समझ रहे क्या पढ़ा जा रहा है, और शिफा बांटता था किस हाथ से। सरकार मुस्कुरा के उसकी तरफ देख के फरमाते याद रख, जिस नबी पे नबूवत मुकम्मल हुई मेरा शजरा है मिलता उसी जात से। अल्लाह आपको सलामत रखे, बात खत्म होगी जन्नत। आए नबी, जिस नबी पे नबूवत मुकम्मल हुई, तवज्जो किबला, हुजूर तवज्जो, बैत पे बोलने पे जीना चाहे, नासिर रज़ा नासिर मौला अस्करी का शायरी नहीं किबला, इंतहाई मुश्किल मौजू पे आप बोले हैं ज़हरा के लाला को अजर अता फरमाए, बैत आखिरी पढ़ने लगो और तवज्जो चाहिए। वो परेशान हो गया, आपके कहने पे बादल आ गए, क्या बरसेंगे भी सही, ज़हरा के लाल जलाल में आके कहते शान, बादलों को अगर मैं हसन इज़्न दूं, बादलों को अगर मैं हसन इज़्न दूं, इतना बरसे डबो देंगे इम्कान को, नूह जैसा पैगंबर रहद छोड़ के देखने आएगा मेरे तूफान पे। बोलो ज़हरा के लाल तुम्हें सलामत, जिंदगी अंदर आज़मा, जिंदगी अंदर आज़मा, आए नारी, ज़हरा के लाल आपको सलामत, अल्लाह आपको सलामत। बादलों को अगर मैं हसन इज़्न दूं, इतना बरसे डबो देंगे इम्कान को, नूह जैसा पैगंबर लहद छोड़ के देखने आएगा मेरे तूफान को। बहुत मारा है मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी, ज़हरा का लाल आपको अजर अता फरमाए। सैयदादे बैठे तो माफ फरमाएंगे जुमला साहब। अगर मैं मक्तल की किताबों से बाहर निकलूं तो आले मोहम्मद का मुजरिम जो बात मक्तल में मौजूद है वो पढ़ने का तो हक है ना किबला। दुख ये है, बहुत मारा है मुसलमानों ने, बहुत मारा है मुसलमानों ने, सैयदादे मुझे माफ कीजिएगा, इज्जत सैयदा की कसम है, बहुत मारा है मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटियों को, और सिर्फ मारा नहीं हाथ बांध के मारा है। अल्लाह ताला आपको अजर अता करे, बिस्मिल्लाह करा, आंखें तर हो गई, सीनों पे हाथ आ गए, मकसद पूरा। अल्लाह ताला आपको सलाम है, कभी किसी और गम में ना रोना पड़े, सिर्फ मारा नहीं, बिस्मिल्लाह करा जी, आए आए आए, कभी घर जाके मारा है, कभी घर बुला के मारा, मैं शर्त के अल्लाह आपकी मार का मैं और इजाफा फरमाए के दाम। हमारे ये बुजुर्ग ज़हरा का लाल के साए सलामत रखे तशरीफ फरमाए। मुझे भी 21 साल से ज्यादा करसा हो गया फिक्र हुसैन पे सफर करते हुए। आपने भी बड़े बड़े सफर किए होंगे, एक आजमाई हुई तौकीर भाई, आजमाई हुई बात, जब भी बाप और बेटी बाजार से गुजर रहे हों और बाजार में भीड़ पड़ जाए तो बाप बेटी से कहता है बेटा घबराना नहीं, मैं तेरे साथ, सीने पे हाथ मारना तो हमारे इख्तियार में है, हाय करना तो हमारे इख्तियार में है। अर्ज तो हुसैन की खैरात, ज़हरा कलाम आपको सलाम। जब भी किबला बाप और बेटी बाजार से गुजर रहे हो,
اور بازار میں بھیڑ بڑھ جائے، باپ بیٹی کی طرف دیکھ کے کہتا بیٹا گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب بھی بہن اور بھائی بازار سے گزر رہے ہو، بازار میں بھیڑ بڑھ جائے، بھائی بہن سے کہتا بہن گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب بھی ماں اور بیٹا بازار سے گزر رہے ہو، بازار میں بھیڑ بڑھ جائے، بیٹا ماں سے کہتا اماں گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ غازی کی عزت کی قسم ہے، شام غریبہ سے لے کر شام کے دربار تک جب بھی ہجوم بڑھا، علی کی بیٹی نے پلٹ کے دیکھا اور کہا سجاد گھبرانا نہیں، میں سینے پہ ہاتھ ضرور مار، سجاد گھبرانا نہیں۔ ظاہر کلام تمہیں سلام، بسم اللہ کرو، بسم اللہ، بسم اللہ کرو، کبھی کسی اور غم میں نہ رو۔ ظاہر کلام آپ کو سلام، سجاد گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ۔ ہمیں سنتے ہیں میں ناظر قبلہ آپ کا شام غریبہ سے لے کر شام کے دربار تک ہر موڑ پہ علی کی بیٹی کہتی رہی سجاد گھبرانا نہیں۔ ظاہر کلام آپ کو سلام۔ جب آپ دھارے مار کے روتے ہیں نا، آپ کے رولانے کے لیے کوئی مجلس بنانے کے لیے کوئی آل محمد شفاعت نہ فرمائے، جب آپ دھارے مار کے روتے ہیں نا قبلہ، مستورات میں 4 سال کی سیدزادی پھپھی کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے پھپھی اماں یہ جو دھارے مار کے رو رہے ہیں یہ ہمارے کیا لگتا ہے غربت، یہ جو دھارے مار کے رو رہے ہیں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے شیعہ ہے، بی بی ماتم کر کے کہتی ہے پھپھی اماں اگر یہ شیعہ کربلا میں ہوتے، سہرا کلام آپ کو سلام، اگر یہ شیعہ کربلا میں ہوتے میرا قبر تو نہ مارا جاتا، اگر یہ شیعہ کربلا میں ہوتے میرا باشکی تو نہ مارا جاتا، اگر یہ شیعہ کربلا میں ہوتے تو شمر کے ہاتھ میرے بابا کی زلف ہو۔ کبھی کسی اور میں نہ رونا پڑا، ہر موڑ پہ تسلیاں دیتی رہی، سجاد گھبرانا نہیں، بسم اللہ کرم، سجاد گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ پاس قبلہ لٹا ہوا قافلہ، اجڑا ہوا قافلہ، ٹوٹا ہوا قافلہ، بکھرا ہوا قافلہ، سال کی قید گزار کے اکبر کی جاگیر میں داخل آئے۔ سینے پہ ہاتھ مارنا تو ہمارے اختیار میں ہے، بسم اللہ ہاتھ لگانا میں نہ کر، قید گزار کے اکبر کی جاگیر میں داخل ہوا۔ کوئی بی بیان کی قبر پہ، کوئی محمد کی قبر پہ، کوئی حسین کی قبر پہ، عزت زہرا کی قسم ہے غیرت کا سلطان کسی اور قبر پہ نہیں گیا، سیدھا چچا عباس کی قبر پہ آیا، ہمیں سب کے سیدھا چچا عباس کی قبر پہ آیا، قبر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا، جواب ملا، جواب کے بعد کہا چچا تو گواہی دے گا نا، جب میں تیرے شہر سے گیا تھا میرے قافلے میں 120 مستورات تھی، 96 بچے تھے، چچا اب تیرے شہر میں پلٹ کے آیا ہوں 12 مستورات ہیں 7 بچے، اور میں سب کے 12 مستورات ہیں 7 بچے ہیں۔ غازی نے رونا شروع کیا، کہا چچا رونا بس ایک احسان کر، 120 میں سے 12 زندہ واپس لے آیا ہوں جو اب بابا حسین کی قبر پہ بیٹھ کے ماتم کر رہی ہیں، ایک بار میرے ساتھ چل اور ان 12 میں سے پہچان کے بتا تیری بہن زینب کہاں سے، اور چچا صاحب